اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا اور میرے ساتھیوں کا اور رفقائے کار کا سلام قبول کیجئے۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے نیک تمنائیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا البر، ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نیکی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی سے ہی خیرات قبول فرماتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جب اس نے خیرات کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کی اس نیکی، اس خیرات کی پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی چاہے چھوٹی سی بھی ہو پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ ہے۔ ناظرین کرام، آج 9 نومبر ہے اور یوم اقبال ہے، علامہ اقبال کا دن ہے۔ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق، یہ ان کے لیے معمولی سے القاب ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت اسے یہ بھی حاصل ہے کہ جب بہت پرآشوب زمانہ ہوتا ہے، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے امت، تو عین اسی لمحے میں تاریخ کے اس حساس موڑ پر اللہ تعالیٰ کسی ایسی نابغہ شخصیت کو جنم دیتا ہے جو مخلص بھی ہوتی ہے، صاحب تدبیر بھی ہوتی ہے، صاحب تجزیہ بھی ہوتی ہے، صاحب فکر بھی ہوتی ہے، صاحب اخلاص بھی ہوتی ہے، اور وہ امت کے بارے میں اتنی محبت سے سوچتی ہے، اس کی آنے والی نسلوں کے بارے میں، اور اس کے لیے عملی اقدامات تجویز کرتی ہے کہ بالآخر کشتی کو مجھدھار میں جو پھنسی ہوئی کشتی تھی اس کو کسی ساحل پہ پہنچا دیتی ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی حساس ترین ادوار ہیں اور موڑ ہیں، آپ جائزہ لے لیجئے گا، بالکل آپ کو بالتخصیص معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ کولیپس ہونے والا تھا، خدا نخواستہ یہاں فلاں لوگوں کی فکر نے اور ان کی شاعری نے اور ان کی محبت کے پیغام نے اور ان کے عزم نے سہارا دے دیا ہے۔ علامہ اقبال کا جنوبی ایشیا کی تاریخ میں یہ مقام ہے۔ وہ ہم اس پورے خطے کے مسلمانوں کے محسن ہیں اور عالم اسلام کے سچے خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی صلاحیت و نوازا تھا، جتنی زبانیں انہیں آتی تھیں، جتنے علوم و فنون ان کی ذات میں جمع تھے، وہ سارے ایک طرف، جو خلوص اور محبت اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اور جو بصیرت عطا کی تھی وہ ایک طرف۔ اب یہ ساری وہ ناممکن چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو گئی تھیں علامہ محمد اقبال کی ذات میں، اور یہی سبب ہے کہ انہوں نے پھر اللہ نے ان کو یہ موقع بھی دیا کہ وہ مختلف زبانوں میں، مختلف اصناف میں اپنے مافِ ضمیر کا بہترین اظہار کر سکیں، اور انہوں نے کیا۔ فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں اور گفتگو میں سب سے زیادہ پنجابی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت رکھی، ان کے وقت میں برکت رکھی، ان کی تصانیف میں برکت رکھی، ان کے پیغام اور افکار میں برکت رکھی، اور آج ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں آزادی سے اور سربلندی سے، اس کی بنیادوں میں بھی اگر افکار اقبال نہ ہوں تو یہ اتنی مستحکم بنیادوں پہ قائم نہ ہوتا۔ یہ وہ خاکہ ہے جس میں اقبال کی آہ سحرگاہی نے رنگ بھرے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اقبال کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خاص طور پر اس اقبال کو جو عاشق رسول ہیں، وہ جن کی قرآن سے شدید وابستگی ہے، جو آخر دم تک قائم رہی، وہ اقبال جنہوں نے اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ وصیت کی کہ حب اہل بیت کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھیے گا، اہل بیت کا دامن ترک نہ کیجیے گا۔ اور وہ علامہ اقبال جو ہمارے ائمہ کے، ہمارے اولیاء کے، صوفیاء کے، علماء سے محبت رکھنے والے ہیں اور ان کے خادم ہیں، اور وہ علامہ اقبال جو پوری امت مسلمہ کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور وہ علامہ اقبال جو عظیم شاعر ہیں اور عظیم مفکر اور فلسفی ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں۔
ناظرین اکرام، آج ہمارے مہمان ہمیشہ ہی ہمارے مہمان محترم ہیں. آج میرے دل کو زیادہ مسرت ہو رہی ہے اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرواتے ہوئے. بہت ہی میں عزت اور خود کو ایلیویٹڈ محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے محترم اور معزز مہمان جو اقبال کی شخصیت اور فکر و فن پر گہرا مطالعہ بھی رکھتے ہیں، اور تفہیم اقبال کا بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ملکہ عطا فرمایا ہوا ہے، اور ان کو یہ توفیق بھی دی ہے کہ وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے دائرہ کار میں فکر اقبال کے فروغ اور اس کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں. ہمارے سب سے پہلے مہمان میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں بہت ہی محترم پیارے دوست ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان لاہور میں تشریف فرما ہیں. محقق ہیں، بہت صاحب نظر ہیں، بہت اچھے اعلیٰ انسانی اخلاقی اوصاف کے حامل انسان ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے بہت اچھے مشفق منتظم ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں. ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب صبح نور میں اکثر تشریف لاتے ہیں. اقبال سے ان کی جو مناسبت ہے اور جو تعلق خاطر ہے اور فکر اقبال کی جس طرح وہ تفہیم کرتے ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ہی قابل قدر ہے. ہمارے تیسرے مہمان محترم ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب ہیں. ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب کا میں جب تعارف کروانے لگوں تو ناظرین کرام ایک پورا پروگرام لگ جائے گا اس میں. اتنی جامع الصفات شخصیت ہیں. میڈیکل ان کا شعبہ ہے، علم و ادب ان کا شعبہ ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، فارسی، انگریزی، اردو ان سب میں صاحب تصانیف ہیں. اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے آج کے دن کی مناسبت سے جو موزوں ترین افراد ہیں لاہور میں کم از کم، مجھے تو کہنے دیجئے کہ پاکستان میں، ان میں ڈاکٹر وحید الزمان طارق سر فہرست لوگوں میں شامل ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کی ان تمام زبانوں میں شاعری بھی ہے اور فکر اقبال کے فروغ کے لیے ان کی کوششیں بھی بہت ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری پر. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ. جی ناظرین، اب ہم اپنے سوالات کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں علامہ اقبال کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو، اور شاید آج کی گفتگو میں کچھ ایسے نکات ہوں گے جو ہمیں کچھ معلوم تو ہوں گے لیکن بہت وضاحت سے ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم لطف اندوز بھی ہوں گے، اور اقبال کی عظیم و جلیل شخصیت کا ایک بہتر خاکہ شاید ہمارے ذہنوں میں آ سکے. اور ہماری نوجوان نسل کو بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. اب تو رول ماڈل بھی نہیں نظر آتے نا لوگوں کو، تو اقبال کی شخصیت آج بھی ایسی ہے اور اس میں ایسی جاذبیت ہے کہ وہ ہمارے رول ماڈل بن سکتے ہیں. میرا پہلا سوال محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے ہے. رفیقی صاحب، علامہ اقبال کی قرآن کریم سے بڑی گہری مناسبت تھی. بچپن ہی سے لمحہ آخر تک وہ قرآن کریم سے وابستہ رہے. ان کی خواہش بھی رہی کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر بھی جدید انداز میں کریں، اور ہم ان کے کلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ جا بجا وہ قرآنی حوالے، آیات اور تلمیحات لے کر آتے ہیں. تو ہم اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ فکر اقبال میں جو قرآن کریم کو کلیدی حیثیت ہے اس پر آپ کچھ روشنی ڈالی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے چینل کا ممنون ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے سامعین و ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا، اور اتنے اہم موضوع پہ کہ آج 9 نومبر ہے اور حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. اقبال کی فکری تشکیل کے جو عناصر ہے ان میں جو کلیدی اور بنیادی عنصر ہے وہ قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. اب جس طرح آپ نے تمہیدی گفتگو میں بھی فرمایا اور سوال میں بھی کہ علامہ بچپن سے ہی قرآن فہمی اور قرآن شناسی سے خدا نے ان کو یہ سعادت دی تھی. مجھے 2 نومبر 1933 کا ایک سین یاد آ رہا ہے. اچھا، واہ، خوب. جب حضرت علامہ سفر افغانستان سے واپسی پہ تشریف لا رہے ہیں 2 نومبر 1933 کو، اس وقت جو ہندوستان کی جغرافیکل ٹیریٹری تھی پری پارٹیشن، تو
چمن سے جب وہ کوئٹہ کی طرف نکلتے ہیں، سید سلیمان ندوی سیر افغانستان میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علامہ سے پوچھا کہ آپ کے کلام میں متن قرآنی کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، سبحان اللہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو علامہ صاحب نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ میں بچپن سے ہی تلاوت فرماتا آ رہا تھا، تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو میں نے گریجویشن کے بعد ایک گفٹ دینی ہے۔ اچھا، تو اس کی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن حسب معمول میں گریجویشن کر چکا ہوں اور محو تلاوت ہوں کہ والد صاحب آئے اور مجھے بتایا بیٹا آج وہ گفٹ آپ کو دینی ہے۔ اچھا، تو شیخ نور محمد صاحب فرمانے لگے کہ دیکھیں بیٹا، قطع نظر اس کے کہ قرآن کے ایک حرف پہ آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے اس کے ثواب ہے، آپ اس کو بھول جائے، وہ تو چلتا رہے گا۔ آپ یہ بھول جائے کہ آج تلاوت کرنی ہے ایک رکوع، رب، ثلث، نصف، پارہ، منزل، اس کو بھول جائے۔ بلکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار کا آخری پیغام ہے بنی نوع انسان کے نام قرآن کریم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب جب خاتم النبیین کے پاس پروردگار کا آخری میسج آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تا روز قیامت پروردگار کا آخری میسج ہے بنی نوع انسان کے نام۔ بالکل، آپ قرآن کریم کا تلاوت اس انداز سے کیجئے گا کہ گویا ڈائریکٹ جبرائیل آپ کے پاس آ رہا ہے اور خدا کا وہ فرمان تجھ پہ نازل ہو، یعنی وہ جو پیغام قرآنی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے لیے ہے، تو آپ اس کے مفاہیم ادراکات میں ڈوب جاؤ گے۔ تو حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں قرآن کریم کھولتا، ایک آیت کی تلاوت، دن بھر اس آیت کے خمار، مفاہیم، ادراکات اس میں مخمور رہتا، اور لا محالہ متن قرآنی کا استعمال میرے کلام میں ہونے لگا۔ جب نادر شاہ کے پاس تشریف لے گئے، تو علامہ نے ان کو قرآن کریم کا کیا بات ہے آپ کی، واہ واہ، وہ سوچتا رہا کہ میں ایک بادشاہ کو کیا پیش کروں جو ان کا شایع نشان، واہ جی واہ۔ تو میں نے سوچا کہ پروردگار کا وہ پیغام جو ازلی ابدی تا روز قیامت انسانیت کی فلاح و بقا کا ایک منبع ہے، کائنات کے بادشاہ کا وہ عظیم میسج زمینی بادشاہ کو پیش کروں۔ تو گر تو میخوائی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مرحوم نے جو کوئی 850 آپ کے علم ہے، 850 صفحات پہ مشتمل اقبال اور قرآن، جہاں جہاں کلام اقبال میں، متون اقبال میں، مفاہیم قرآن، الفاظ قرآن، تراکیب قرآن، آیہ قرآن جتنے ہیں تحقیق و توضیح کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ، کیا بات ہے، یقیناً ہماری یوتھ کو اس کے پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ وہ اقبال کو سمجھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو، صحیح، کہ کون سے مفاہیم، کون سے اسرار و رموز بحر قرآن سے، کون سے گوہر یکتا چن چن کے حضرت علامہ نے امہ کے لیے اس کلام میں پروئے۔ واہ کیا بات ہے، کیا خوب، بہت خوب۔ مجھے یہ عرض کرنے دیجئے ایک کامنٹ پلیز ناظرین کے لیے بھی۔ آپ ناظرین کرام رفیقی صاحب کے لب و لہجے کو بہت ہی غور سے سنیے گا۔ یہ ہیں پاکستان کے رنگ، اور یہ ہے اخلاص اور محبت کی وہ چاشنی جو آپ کو ان کے انداز گفتگو میں نظر آئے گی۔ کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، اخلاص سے معمور ہے، اور خاص ایک لہجے کی چونکہ اردو بول رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے وہ بہت ہی مسرت اور خوشی کا باعث ہے۔ میں اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں، محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی طرف۔ تنولی صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کو ایک محوری اور کلیدی حیثیت حاصل ہے فکر اقبال میں،
اسی طرح اقبال کی زندگی میں، طرز عمل میں، ان کے افکار میں، ان کے آثار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ وابستگی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تو عشق رسول اور اقبال پر اگر ہم نے بات کرنی ہو تو آپ سے بہتر کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علامہ کی زندگی میں جو مرکز و محور ہے وہ حضور کی ذات پاک ہے اور قرآن مجید ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی۔ جی ہاں۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جو ہمارے روایتی دینی تصورات ہیں، یہ بھی علامہ کی ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے اور ان کی عبقریت ہے کہ انہوں نے ان تصورات کی وہ توضیح کی ہے، جی، اس طرح سے ان تصورات کو پیش کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ متعلق ہو گئے ہیں ہماری انفرادی اور قومی زندگی کے ساتھ، ہماری تہذیبی زندگی کے ساتھ متعلق ہو گئے ہیں۔ بہت خوب۔ آپ ان تصورات کی کنٹمپریری ریلیونس آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اگر اقبال کو سائڈ پہ کر دیں۔ یہ اہم بات ہے۔ اگر اقبال کو بائی پاس کر دیں تو پھر آپ کے پاس سوائے علمی ذخیرے کے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے علامہ نے کہا شکست کشتی ادراک مرشدان کہن، خوشا کسے کہ بدریا سفینہ ساخت مرا، مجھ سے پہلے مرشدوں کی کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں، اب اگر تم نے زندگی کے دریا کو پار کرنا ہے تو میری کشتی پہ بیٹھنا ہوگا۔ یہی صورتحال عشق رسول کی بھی ہے۔ جی، اقبال کے ہاں جب ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف مذہبی جذبہ نہیں ہے، صحیح، یہ روایتی مذہبی جذبہ نہیں ہے، یہ ایک اسلوب حیات ہے۔ علامہ جس طرح عشق رسول کو پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک تعارف ملتا ہے حضور کی ذات کا، اور ایک تصور جو عشق کی قوت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو ہم اختیار کر کے، اس قوت کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی میں کس طرح پیش رفت لا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے حضور کی ذات سے عشق۔ اب علامہ کے نزدیک حضور کا تعارف کیا ہے؟ جی، میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ علامہ جب جاوید نامہ میں اپنے روحانی سفر پہ ہیں، فکری سفر پہ ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ جا کے حلاج سے پوچھتے ہیں استو پرسم گرچہ پرسیدن خطاس، سر آن جوہر کے نامش مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بڑوں سے کے سامنے زبان کھولنا غلطی ہے لیکن مجبوری ہے اس کے بغیر کہیں سے جواب جو نہیں ملنا، لہذا آپ کے سامنے زبان کھول رہا ہوں۔ وہ جوہر کیا ہے جس کو مصطفیٰ کا عنوان دیا گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حلاج جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں منصور حلاج، منصور حلاج عبدہو از فہم تو بالا ترست، کمال ہے، زاں کہ ہوں ہم آدم و ہم جوہر است، کمال ہے، عبدہو کو سمجھنا تیرے فہم سے بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھنے میں آدم ہے، حقیقت میں آدم کا آدم ہونا انہی کا مرہون منت، کیا بات، کیونکہ جوہر وہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورنہ تو آدم ایک چھلکا ہے ان کے بغیر۔ واہ۔ پھر فرماتے ہیں عبدہو صورت گرے تقدیر ہا اندرو کمال ہے، ویرانہا کمال ہے، تعمیر ہا۔ انسانیت کی تقدیر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، باطل یہاں ویرانی میں بدلتا ہے اور حق کو یہاں تعمیر ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی ذات ہے۔ پھر فرماتے ہیں مدعا پیدا نہ گردد زید و بیت تا نہ بینی از مقام مارمید۔ حضور کی شان کو شعروں میں یا لفظوں میں یا جملوں میں کیا بیان کریں؟ کمال۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب تو پڑھے گا تجھے پتہ چلے گا کہ بارگاہ قدس سے حق کے کتنے قریب ہیں حضور۔ وہ قربت تمہیں، یہ جو وما رمیت کا مقام ہے یہ تمہارے سامنے کھولے گی۔ تو اس سے آ کے پتہ چلتا ہے کہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا جوہر، کائنات کا جوہر سمجھتے ہیں۔ لا ریب، حضور کی ذات سے دور ہو کے پھر انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا، بقا کا واحد راستہ حضور کی محبت ہی بچتی ہے۔ اس لیے اقبال عشق رسول کی بات کرتے ہیں، اس لیے یعنی اقبال کا عشق رسول ایک کائناتی حقیقت ہے جس کو اختیار کیے بغیر آپ اپنے وجود کے جواز کی کوئی صورت نہیں رکھتے۔ اب آتے ہیں عشق پہ۔ جب حضور کا عشق مل جائے، علامہ کہتے ہیں دل ز عشق او توانا می شود، کمال ہے، خاک ہم دوشے سریا می شود، سبحان اللہ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ کہ حضور کا جو عشق ہے وہ اس مٹی کے تودے کو توانائی کا ایک ذخیرہ بنا دیتا ہے، کیا کہنے، بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ حضور کی محبت کے بغیر ہم مٹی کے ڈھیر کے علاوہ کیا ہیں؟ در شبستان ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی آرزو کا نتیجہ ہے اسلام، بے شک حضور کی آرزو کا نتیجہ ہے نزول قرآن، حضور کی آرزو کا نتیجہ تہذیب اسلام، بے شک۔ یہ سب کچھ۔ اور اسلام کیا ہے؟ انسانیت کی آخری تہذیب ہے، اس کے بعد کوئی تہذیب نہ آئی نہ آنی ہے۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کی وہ کامل آرزو ہے جس کے بطن سے اس نے جنم لیا ہے۔ اور اب یہ ساری باتیں کر کے علامہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عشق کی رسول کیا ہے اور رسول کون ہے۔ جی اچھا، جب آپ نے سیرت کا ذکر فرمایا، اب دیکھیں اس کی اگلی صورت، اب اس کی کچھ دلیل بھی تو دینی ہوگی۔ ہاں بالکل۔ علامہ کہتے ہیں کہ عشق کی کتاب میں
تقلید، محبوب کی تقلید اور محبوب سے محبت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ آہا کیا کہنے، یہ ایک صفحے کے دو رخ ہیں، کیا بات، ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ الگ کریں گے صفحہ پھٹ جائے گا اور پھٹے ہوئے صفوں کی تحریریں سمجھ نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اب تمہارا دعویٰ عشق ہو اور حضور کی تقلید نہ ہو تو پھر یہ دعویٰ ادھورا، یہ پھٹا ہوا صفحہ ہے۔ اتباع اور اطاعت لازم۔ اب دیکھیں علامہ کیا فرماتے ہیں، کیفیت ہا خیزد صحبہ عشق ہست ہم تقلید از اسماء عشق۔ کمال ہے جی، فرماتے ہیں یہ تقلید اقبال ہی کا کہہ ایک نام سکتے ہے، ہیں۔ حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی محبت ہی کا نام ہے۔ اب دیکھ علامہ کی مجلس میں ذکر ہوا حضور کی اطاعت کا، مسواک کا ذکر ہوا۔ علامہ نے فرمایا میں مسواک کرنے کا قائل ہوں اور مسواک کی فضیلت کا قائل ہوں۔ پھر علامہ نے وضاحت فرمائی اس سے مراد ٹوتھ سٹک ہے، ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے، اچھا ٹوتھ برش نہیں ہے۔ میں حضور کی سنت کو بعین ہی اڈاپٹ کرنے کا قائل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہاں بھی حلاج سامنے آتے ہیں جی، جہاں علامہ نے حلاج سے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں حضور کی زیارت ہو، حضور کا دیدار ہو۔ اب دیکھیں یعنی تصور کریں علامہ حضور کی محبت اور حضور کی سیرت کو ہمیں سمجھا کیسے رہے ہیں۔ جی فرماتے ہیں حلاج جواب دیتے ہیں، اقبال میں تجھے بتاتا ہوں، مان آئے دیدار آخر الزمان، کمال، حکم او برہیشتن کردن رواں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے دیدار کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی اطاعت میں ڈوب جاؤ، در جہاں زی چوں رسول انسو جاں تاچو او باشی قبول۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس طرح جیو جس طرح رسول جیے، بعض خود ربی ہمیں دیدار اوست، کمال بات، سنت او سر از اسرار اوست، کمال ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میں ٹوتھ سٹک کی بات کرتا ہوں۔ واہ واہ۔ حضور کی سنت تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، حضور کی سنت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کو اختیار کرو، تمہیں زندگی کی حقیقت کا بھی پتہ چلے گا، اللہ کے اسرار کا بھی پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضور کی محبت کا کیا مطلب ہے اور حضور کے دیدار کا کیا مطلب ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب ہم جب علامہ کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی اطاعت ہے کیا، اور اس کس طرح یہ ہماری بقا کے ساتھ، ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ، ہماری کنٹینیوٹی کے ساتھ اور ہماری جو ابدیت ہے اس کے ساتھ۔ یہ دہر میں اجالا صرف حضور کے نام سے ہوگا، صرف اس میں محمد سے ہوگا۔ تنولی صاحب، مجھے آپ کی اور ڈاکٹر رفیقی صاحب کی گفتگو سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اقبال کا جو تصور قرآن ہے اور جو تصور رسالت ہے، اور ان دونوں چیزوں سے ان کی جو وابستگی ہے، ان دونوں متبرک قرآن کریم سے اور رسول کریم کی ذات والا صفات سے، میرا خیال ہے اس عہد میں اس نئے انداز میں اور عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاید اور کسی نے، شاید اس لیے علامہ نے کہا شکست کے مرشدان کو ہونے، بہت ہی کمال ہے۔ کوئی شک۔ تیسرا سوال میں محترم بہت نہایت احترام سے ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے کرتا ہوں کہ اقبال نے جو جن اکابر سے اپنی وابستگی ظاہر کی ہے، جن سے وہ متاثر ہیں، ان میں صحابہ ہیں، سپہ سالار صحابہ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ائمہ ہیں، ان میں ایک قدر مشترک نظر آتی ہے کہ ان میں ایک جذبہ جہاد ہے، ان میں تبدیل کر دینے کی ایک عزم ہے، ایک خواہش ہے اور کوشش ہے، اور وہ رہبانیت قسم کے کردار ان میں نہیں ہے۔ تو اس پر آپ روشنی ڈالیے کہ وہ جو تاریخ اسلام کے اہم ترین کردار ہیں، جو اقبال کی محبوب ہستیاں ہیں، ان کی کیا صفات ہیں اور وہ کون کون سے لوگ؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ اقبال کی نظر سے دیکھیں جی تو یورپ کے، جرمنی کے دو فلاسفرز کا ذکر انہوں نے جو کیا ہے، گوئٹے کا اور نیٹشے کا، اس میں بھی یہ گوئٹے کے بارے میں کہا ہے، اوزِ افرنگی جوانن مثل برق، واہ، شعلہ یہ من از دم پیران شرق۔ کیا بات ہے۔ کہ ڈفرینس جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو شعلہ ہے وہ مشرق کے بزرگوں کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ، اور وہ اوزِ افرنگی جوانن مثل برق۔ اور آگے چل کے انہوں نے جب نیٹشے کا کہا ہے تو اس نے کہا کہ مرد راہدانی نبود اندر فرنگ، پس فزون شد نغماش از تار چنگ۔ کیونکہ کوئی راہدان مرد نہیں تھا وہاں پہ یورپ میں، ویسٹ یورپ میں، اس لیے اس کا نغمہ جو ہے وہ تار سے بڑھ گیا ہے اور اس نے ایک شورش برپا کر دیا یورپ میں۔ اور آگے کہا کہ کاش بودی در زمان احمدی، ہائے ہائے، تار رسیدی بر سرور سرمد، اے کاش کہ وہ احمد سرہندی کے زمانے میں ہوتا، سبحان اللہ، اور پھر وہ سرور سرمدی پہ پہنچ جاتا، سرور، اس کو پتہ چلتا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کیا۔ اچھا اب اس میں دیکھیں کہ مشرق کے بزرگ جو ہیں جن کا ذکر کیا ہے، ہمارے بچپن میں ایک کتاب تھی جسے مثنوی گل رانا کہا جاتا تھا، حضرت بو علی قلندر۔ اچھا، سب کو زبانی یاد تھی، اے خوش آئے بلبل باغ کہن، از گل رانا بگو با ما سخن۔ تو علامہ کے والد صاحب کے پاس بھی وہ تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا علامہ کو کہ اس کے جواب میں آپ مثنوی لکھیں۔ اچھا، اور اسرار خودی جو ہے وہ مثنوی گل رانا کے جواب میں۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں بھی جہاں اقبال نے ذکر کیا ہے بزرگوں کا،
بات امی گویم حدیث بو علی سبحان در سواد ہند نام اجلی. کیا بات. آغاز ان سے کرتے. بڑی خوبصورت نظم ہے, آج وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں اس میں جاتا. اس کے بعد اسی کتاب میں حضرت حجویری کا ذکر ہے. جی حضرت حجویر مخدوم امم مرکز پیر سنجر رہا. یہاں پیر سنجر کا بھی ذکر ہے. ہاں بالکل, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. یہاں پہ پھر بابا نقشبندی کا, بابا صحرائی کا. دیکھیے اب اس میں ڈائمنشن دیکھتے چلے جائیں کہ کتنے بزرگوں, حضرت میاں امیر کا ذکر ہے اس کتاب میں. جی تو بات یہ ہے کہ اگر اسرار خودی کو لیا جائے تو میرے خیال کے مطابق میں اسے تصوف کی فارسی کلاسیکل آخری کتاب سمجھتا ہوں. واہ واہ, اس کے بعد پھر بہت خوب چینج آ جاتی ہے اس میں. تو علامہ پہ جو اثرات ہیں ان بزرگوں کے وہ اپنی جگہ ہیں. پھر میں نے ایک کتاب لکھی ہے انگلش میں, کوئی 650 صفحات پہ مشتمل ہے, اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ. اچھا ماشاء اللہ. اس میں آغاز جو ہے, ٹھیک ہے میں نے ایران اسلام سے پہلے سے کیا مانی کا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد میں نے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ پہ پورا چیپٹر ہے, حضرت جنید بغدادی پہ ہے. واہ. کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شیری, یہاں سے شروع کریں. یا باجد کامل بستام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد. کہ مطلب اس قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, وہ خربوزہ نہیں کھا رہے کہ کیسے آپ نے کھایا تھا, کیسے میں. اچھا اسی کتاب کا اگلا جو چیپٹر ہے وہ حلاج پہ ہے. اچھا, میں نے کوئی تقریباً 100 صفحہ حلاج پہ لکھا. میرا نہیں خیال کہ اتنی تفصیل سے سائنٹیفکلی کسی نے لکھا ہو. وہیں پہ آگے چلیں تو حضرت شبستری کا ذکر ہے. اس سے پہلے محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ کا, اور گلشن راز اس میں بھی ان کا دیکھیں نا کس محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ زہد شیخ تعین روزگاری نظر مردی بے جان معاشر راری. اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ پورا چیپٹر لکھا ہے. بہت خوب. اور جو علامہ کی ان کے ساتھ تعلقات کا اتار چڑھاؤ ہے اس پہ میں نے وضاحت کی ہے. پھر میرے 2 چیپٹر رومی پہ ہیں اسی کتاب میں. آگے چل کے رومی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شہاب الدین سہروردی پہ اس میں ملے گا چیپٹر. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان ساری شخصیات کا دیکھیں تو علامہ کے اوپر مغرب کے وہ اثرات نہیں ہیں جو مشرق کے ہیں اور اپنے بزرگوں کے. سبحان اللہ. اور اس کتاب کا میرا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ بتایا جائے بالکل کہ علامہ نے مغرب کے زیر اثر ہو کے یہ نہیں لکھا. یہ سارے کا سارا جو ہے ایک ہمارے اپنا ایک ہیریٹیج ہے, لیگیسی ہے, اور اسلام کی لیگیسی. باوجود اس کے کہ انہوں نے مغرب کے تمام علوم و فنون اور اہم ترین فلسفیوں کو کھنگال لیا تھا, جیسے انہوں نے کہا نا باوجود اس کے ان پر چھاپ ہے, میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اصل میں جو ان کی ایمان کی قوت ہے اقبال کی, جی وہی ایمان کی قوت ان کو وہاں پہ مغرب میں بچاتی ہے. جہاں کہ نشستم با نکو یعنی فرنگی, بالکل ازو تاریخ تھا روزی نہ دیدم. سبحان اللہ, کمال ہے. ان کو اگر آپ دیکھیں تو اب ان بزرگوں میں خوبی کیا ہے, یہ سارے کے سارے بزرگ جو ہیں انہوں نے تبلیغ کی ہے بر صغیر میں. جی ہاں, ٹھیک, بیشتر نے. اور پھر جو یہاں نہیں آئے, جیسے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا ہے, حلاج کے بارے میں کہتے ہیں کہ انڈیا میں آئے ہیں, ملتان میں آئے ہیں, گزرے ہیں. اچھا اب ان ساری شخصیات کے بر صغیر پہ میکسیمم اثرات ہوئے, کوئی شک نہیں, میکسیمم. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ حضرت حمدان کو دیکھ لیں, خطے ران شاہ دریا آستین, سبحان اللہ, داد علم و صنعت و تہذیب و دین, امیر کبیر سید علی کبیر نے اب انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نہیں دیا, ایک پیکج دیا ہے. واہ واہ, علم و صنعت و تہذیب و دین, کمال ہے. اور کشمیر کو انہوں نے ایران صغیر میں کنورٹ کیا. بے شک. یعنی جب آئے ہیں 900 بزرگوں کے ساتھ ایران سے, تو انہوں نے یہاں پہ آ کے ووکیشنل سینٹرز کھولے ہیں, واہ واہ, انڈسٹری سکھائی ہے, کمال ہے, ان کو زبان سکھائی ہے, اپنے زمانے کا جدید ترین ذہن ہے اس وقت, اور تہذیب دی ہے. بالکل. اب بر صغیر کے اندر جو مساوات اور مواخات اور ایکویلٹی دی ہے, اب حضرت نظام الدین اولیاء کا جہاں ذکر کرتے ہیں اقبال, ان سے بڑی مثال کیا ہے جنہوں نے دہلی کے اندر سب کچھ چینج کر کے جی ایسا ہی ہے. اور پھر ٹھیک ہے انہوں نے نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو, لیکن جس طریقے سے نوائے سروش میں, جی, اور خصوصاً اس موقع پہ یہ کہنا کہ اے زاہد ظاہر بین دانی کے دانم کے خود ہی فانی, سبحان اللہ, لیکن تو نمی دانی
तूफान बे हबाब अंदर, कमाल है। ये तूफान बे हबाब अंदर वाली बात है। फिर अमीर खुसरो का जिक्र, फिर अमीर खुसरो की सफारत का जिक्र, और फिर बादशाहत का जिक्र, किस तरीके से टक्कर ली है हज़रत अबू अली कलंदर ने, सारे के सारे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन बुजुर्गान को, शख्सियात को निकाल दिया जाए जी, तो आप तबलीग और इस्लाम में कन्वर्शन, सही, और वो जो ज़हनों के कुलूब जिसे कहते हैं कि कुलूब के अंदर जो इनकलाब आया है, हाँ, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। और इकबाल को इन सबसे मोहब्बत थी, और इकबाल ने सबको पढ़ा है, आइडियलाइज किया। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, ये आज भी कहता हूँ, बर्रे सगीर के और सेंट्रल एशिया के और ईरान के जितने सूफिया थे जी, वो सारे फारसी के शुआरा थे। वाह, अगर नहीं थे तो शायरी की वो दाद देते थे। ऐसा ही है। और आज मैं कहता हूँ कि मैं चूँकि खुद भी छोटा मोटा फारसी का शायर हूँ, साहिब दीवान, बहुत बड़े शायर हैं, मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं उन कैफियत से गुजरता हूँ जिन कैफियत से वो लोग गुजरते थे, और इकबाल भी उसी कैफियत से गुजरते थे। और ये रूह का एक ताल्लुक़ है जिसको इकबाल के अशआर में हम देखते हैं मौजज़न, और यही हमारा मीरास है और विरसा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिएगा। हमें एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेना है, वक्फ़ा दरूद पाक। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। थोड़ी देर के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं इसी गुफ्तगू के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको सुबह नूर में दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत अल्लामा इकबाल, उनकी शख्सियत और उनके फ़िक्र फ़न पर। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर ताहिर हमीद तनौली तशरीफ़ रखते हैं, और डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मैं अपना पहला सवाल गुफ्तगू के इस मरहले में डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब से करता हूँ कि अल्लामा इकबाल एक समाजी और माशरती और दीनी और रूहानी मुफ़क्किर के तौर पर हमारी ज़िंदगी में किस कदर अहम हैं और कितना अहम होने चाहिए, और मुफ़क्किर पाकिस्तान की हैसियत से उनका कैसा तर्ज़ अमल रहा, और कायद आज़म और उनके ताल्लुकात और कायद आज़म की राय क्या थी अल्लामा इकबाल के बारे में। डॉक्टर साहब, ये सेउल इबादी जी सवाल जो है बहुत मुख्तसर से वक्त में बहुत माजरत खा हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जी, हज़रत अल्लामा सकाफ़ती विरसे बिलखुसूस मशरक़ के सकाफ़ती सफ़ीर बन के जब हुसूल इल्म के लिए मग़रिब तशरीफ़ ले जाते हैं, और वहाँ का प्रैक्टिकली वहाँ के माशरती तर्ज़ हयात, समाजियात और उसलूब ज़िंदगी को जब अमलन मुशाहिदा फरमाते हैं, और वहाँ से आके एक अजीब फ़िक्री अलमिये से दो चार होते हैं। एक मैं समझता हूँ एक ऐसी इज़्तिराब के कुजा मग़रिब की मादी तरक्की और कुजा मशरक़ की ज़बूं हाली, लेकिन मशरक़ में मानवियत की सरशारी और मग़रिब में मानवियत की अफलास, बिल्कुल ऐसे ये एक फ़िक्री तनाव। और लेकिन अल्लामा साहब ने ये आलम बशरियत के दोनों बाल वपर को एक ही सिमत में महवे परवाज़ लाने के लिए, ताकि आलम बशरियत और ये जहान खाकी अमन, सलामती और खुशहाली का गहवारा बन सके, मशरक़ और मग़रिब को करीब तर करने की कोशिश की, एक पुल का काम दिया, एक वो ब्रिज। देखिए जी, वहाँ इस्लामी फ़लासफ़ा कदीम व जदीद उलूम व फ़नून इनके मुतालियात के बाद फिर मग़रिब जाके वहाँ के उलूम व फ़नून का मुतालिया करके मुशाहिदा, मुतालिया, रियाज़त, इन तमाम चीज़ों से जिस नतीजे पे पहुँचे, तो अल्लामा ने फरमाया था कि मशरिक़ से हो बेज़ार, न मग़रिब से हज़र कर। फितरत का इशारा है कि हर शब को सार कर। अब फ़िक्री नहज के उस अज़मत के उस एजाज़ पे पहुँचे हैं कि वो फितरत के इशारे को समझते हुए इंसानियत को इस शब खूनिन से निकालने के लिए एक पुरअमन और पुरसुकून सुबह की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी इस वक्त जो तूफ़ान बप्पा है,
یہ ایک ثقافتی کلیش ہے. بالکل. یہ جو اقداری بحران بھی کہہ لیجیے. اقداری بحران ہے. حالانکہ دمشق نے کیا گناہ کیا؟ حلب، کوفہ، بصرہ، بغداد، یہ جو کیفیات ہے یہ بادی و نظر میں عالم انسانیت کا نقصان ہے. بے شک یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. ہمارا ثقافتی، ہمارا تہذیبی. علامہ صاحب نے مغرب کے فکری رہنمائی کے لیے بھی اپنے مساعی سر انجام دیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یونائٹڈ نیشن اس وقت عالمی امن پہ جتنا فنڈ لگا رہے ہیں، اگر وہ فکر اقبال سے استنباط لیتے ہوئے دنیا کے مختلف زبانوں میں، ایون یونائٹڈ نیشن کی بڑی زبانوں میں ایک اقبال کے تراجم شائع کرے، پتہ چلے دنیا کو کہ مشرق کے پاس کتنا بڑا فکری منبع ہے، کیا اچھی تجویز ہے، جو انسانیت کے خیر، فلاح، نجات اور بقا کا باعث بن سکتا ہے. تو ہم ایک پرسکون ماحول میں رہ سکیں گے. دوسری بات یہ کہ علامہ نے یہاں کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے، مشرق کے پاس تو ہے ہی متاع روایات، ایسا ہی ہے، ہمارے پاس تو گنجینہ روایات ہے ایک، اور مغرب وہ جو میٹریلسٹک اپروچ کے ساتھ، بالخصوص رینیسانس موومنٹ کے بعد تو ان کی زندگی کا اسلوب ہی بدل گیا. وہ ایک افراتفری، ایک مشینی زندگی، جس انسان میں عاطفہ مر جائے، جس میں ایک جبیلتوں کا خون ہو جائے، تو اس سے پھر ظاہر ہے اسے فلاح و بقا کی رہنمائی کی ضرورت ہے. بالکل. بہت خوب، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ پر پھر آزمائش ہے کہ آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں علامہ اقبال کی ساری تصانیف کا تعارف کروانا ہے اور ان کے افکار کے اہم گوشے بتانے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کو اس اعتماد کے لیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. امید ہے آپ ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ حضرت علامہ کی تصانیف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو علامہ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے فلسفہ بھی بیان کیا اور شاعری بھی. دو مختلف چیزیں ہیں کہ درس فلسفہ می دہد اور عشق می ورزید. پیام مشرق کا ایک مصرع ہے، کرتا عشقی ہے اور پڑھاتا فلسفہ ہے. تو یہ جامعیت علامہ کے مجمع البحرین، بلکہ مجمع البحار کہنا چاہیے. پہلی بات علامہ کی شاعری ہے فارسی میں، پھر اردو میں. جب ہم نثر میں آتے ہیں، علامہ کی نثر اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. انگریزی میں جو علامہ کی نثر ہے اس میں سر فہرست علامہ کے خطبات ہیں، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس کے ساتھ علامہ کے گاہ بگاہ مختلف مواقع پہ دیے گئے خطبات ہیں، جن میں 2-3 خطبے بڑے امپورٹنٹ ہیں. سر فہرست خطبہ الہ آباد ہے جو پاکستان کے لیے ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے. خطبہ الہ آباد وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہنا چاہیے کہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک اتنا کمپریہنسو پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اتنا پولیٹیکل ڈاکومنٹ کوئی نہیں آیا. سوشیولوجیکل ریویو آف مسلم کمیونٹی، ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، علامہ کا ایک خطبہ ہے. پھر علامہ کا ایک اور خطبہ ہے دی پولیٹیکل اینڈ ایتھیکل آئیڈیل آف اسلام، جو 1905-6 ابتدائی زمانے کا خطبہ ہے. اچھا، اس کے بعد 1932 میں جو انڈین نیشنل کانفرنس پہ، مسلم کانفرنس پہ علامہ کا خطبہ ہے، جس میں پورا ایک پروٹوکول ہے، پورا ایک وے ہے. 3 اقدامات علامہ نے اینڈ پہ ریکمینڈ کیے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو قوم بنانا ہے تو ہم نے کون سے 3 اسٹیپس لینے چاہیے. یعنی بے شمار جو مواقع پہ علامہ خطبات دیتے رہے، یہ وہ تحریریں ہیں جو کم از کم ہماری نوجوان نسل کو لازماً پڑھنی چاہیے. اور ان میں سے بھی خطبہ الہ آباد وہ ڈاکومنٹ ہے جس کو تو باہر صورت پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پاکستانی کیوں ہیں، پاکستان کیوں بنا، پاکستان کی وجہ جواز کیوں، پاکستان قائم کیوں رہے گا. دیکھیں اس خطبے کے اینڈ پہ علامہ فرماتے ہیں کہ ملت اسلامی کی پوری تاریخ کا مطالعہ مجھے یہ بتاتا ہے، ایٹ کریٹیکل مومنٹس آف دیئر ہسٹری it is Islam who saved the Muslims and not vice versa. تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں پہ جب نازک وقت آیا، مسلمانوں نے کبھی اسلام کو نہیں بچایا، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا. یعنی ہماری پناہ کہاں ہے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نادر شاہ کا ذکر کر رہے تھے، جب علامہ نے قرآن مجید نادر شاہ کو پیش کیا تو نادر شاہ نے کیا کہا؟ علامہ نے کوٹ کیا کہ در جہاں غم گسار من نبود، قوتش ہر بابرا برمن کو شود. ایسا ہی ہے کہ جب دنیا کے مسائل میں کوئی میرا غم گسار نہ تھا، میں نے ہر دروازے کو قرآن سے کھول لیا. کیا بات ہے. علامہ یہ کہہ رہے ہیں اس امت کی پناہ صرف قرآن ہے اور حضور کی ذات ہے. اور اینڈ سورہ مائدہ کی آیت پہ کی ہے جو فی الاصل
اجمال ہے اور عنوان ہے اور پورا خطبہ اس کی تفصیل ہے. اچھا اس کے بعد مکتوبات ہیں. علامہ کے مکتوبات بھی علمی اہمیت رکھتے ہیں, تاریخی اہمیت رکھتے ہیں. اگر قائد اعظم کے نام علامہ کے 19 مکتوبات لیٹرز نہ ہوتے تو شاید قائد اعظم کبھی بھی پاکستان کے لیے کنونس نہ ہوتے. دیکھیے قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے. جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے, آپ نے فرمایا اٹ از دی آئیڈیا آف کیمبرج اسٹوڈنٹس ناٹ فیزیبل ایٹ آل. کیمبرج میں یوسف ہٹک اور فلاں بیٹھے پاکستان کرتے ہیں, اس طرح پاکستان اسلم ہٹک اس طرح پاکستان نہیں ملک نہیں بنتے. لیکن جب اقبال نے بتایا, اور خصوصاً 28 میں 1937 کا خط جو ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ علامہ نے کس کا کنونس کیا, قائل ہوئے پھر اس کے بعد قائد اعظم قائل ہوئے. اس پوری ڈیٹیل ہے. اینڈ پہ علامہ نے ایک جملہ لکھا, مسٹر جناح کہ اب وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ایک الگ ملک کے لیے سوچنا شروع کریں. کیا بات ہے. اچھا چوتھی جو چیز ہے وہ علامہ کی مجالس ہیں. صحیح, یعنی جو لوگ علامہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے انہوں نے ان چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے, جیسا سید نذیر نیازی کی اقبال کے حضور, اور یہ چیزیں بھی ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں. صحیح, پڑھنی چاہیے کہ علامہ کی مجلس میں کیسے لوگ آتے تھے, کیا ڈسکشن اقبال کی صحبت میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے, چغتائی صاحب نے لکھا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی علامہ کی شخصیت اور فکر کے مختلف گوشوں کو سامنے لاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے گی اور بہت ضروری ایک سوال کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو انگریزی ہے وہ بہت اب مشکل ہے, چونکہ ایک تو اس کا موضوع مشکل ہے, پھر زبان مشکل ہے, اس کی تسہیل ہونی چاہیے, اور اس کے جو اردو تراجم ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل ہیں. اب تو ہمارے نوجوان بالکل سادہ سی اردو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں کوئی اچھے تراجم, آسان تشریح, کچھ ایسا کام ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, خطبات اقبال کے حوالے سے میں عرض کروں. اچھا علامہ کی انگریزی صرف خطبات کے حوالے سے مشکل ہے, باقی انگریزی میں ایسا ایشو نہیں ہے, اور خطبات میں انگریزی کا مشکل ہونا فطری امر ہے. ہاں, کیونکہ موضوعات ایسے ہیں. صرف خطبے کو ڈاکٹر صاحب ان کے دیباچے کو دیکھیں, 1.5 صفحے کا دیباچہ ہے. اس 1.5 صفحے کے دیباچے میں علامہ نے 18 سوالات اٹھائے ہیں. 18 سوالات اٹھائے ہیں, اور ان میں سے اگر ہم 2-3 سوالات کو بھی آج ایڈریس کر لیں تو شاید ہم بہت سی بند گلیوں سے نجات پائیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب جب اتنا کچھ علامہ نے اتنا کمپیکٹ کر کے دیا ہے, تو خود علامہ نے جاوید نامہ کا حرف پیچھا پیچھ اور آسان چیزیں بھی کریں نا. بالکل, علامہ نے اس کو حرف پیچھا پیچھ خود کہا ہوا ہے. اچھا اس کی آسانی کیا ہے, اس کے لیے دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں اقبال کا آدمی بہت کچھ کر رہی ہے. ہم نے ترجمے چھاپے ہیں, جی ترجمے چھاپے ہیں. جو ترجمہ چھپا ہوا ہے وحید ارشد صاحب کا تجدید فکریات اسلام, وہ قدر قابل فہم ہے, بہت سمجھ آتی ہے اسے. اچھا اس کی شروحات بھی آ رہی ہیں, اہل علم نے اس کی شرح کی ہے, مجھے بھی موقع ملا الحمدللہ اس کی شرح کرنے کا. جو شروحات فرما رہے ہیں انتہائی عام فہم, سلیس اور نوجوانوں کے لیے قابل تفہیم ہے. اسی کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہم نے ان کو پروجیکٹ دیا ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزا دے. مسلسل ان خطبات پہ ان کے واہ واہ واہ, یہ تو بہت بڑی خدمت ہوگی. تو اس انداز سے اس کو آسان کرنے کی. اور آخری بات ڈاکٹر صاحب, یہ جو وقت کم ہے, نوجوان رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اقبال اکیڈمی سے رابطہ کر سکتے ہیں نوجوان کسی بھی سوال کے لیے, بذریعہ ای میل, صحیح, بذریعہ خط, بالکل, بذریعہ واٹس ایپ, کوئی بھی کوسچن ان کے ہوں. آپ کی ویب سائٹ بھی ہے, ویب سائٹ پہ لیکچرز اویلیبل ہیں, کتابیں اویلیبل ہیں, ڈیٹا کوئی لینا چاہے ہماری خدمات حاضر ہیں, فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. بہت خوب. دیگر جو سائٹس ہے وہ قیمت لے کے آپ کو اجازت دیتے ہیں. ہم نے یہ فیض عام کرنے کے لیے اوپن, بلکہ مور دین 16 ملین ہماری ویورشپ. اچھا ماشاءاللہ, اور جن میں مور دین 60% ابراڈ ہے. اچھا بہت خوب. آخری سوال اور بہت اہم سوال ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے, کہ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے ہر مذہب میں, ہر ملت میں, ہر تحریک میں. تو علامہ اقبال کا جو ایک آئیڈیل نوجوان ہے وہ کیسا ہے, اور انہوں نے کس طرح کے نوجوانوں کو چاہا ہے کہ امت کو ملیں, ملت کو ملیں نوجوان؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے اندر جو ڈیفیشنسیز تھیں, جی 9 انہوں نے گنائی ہیں. اچھا, نوجوانان تشنہ لب خالی ایاغ, اور شست رو تاریک جان روشن دماغ. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کیسے خوبصورت انداز سے کہ ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں, ان کے پیالے خالی ہیں, اور ظاہری شست رو چہرے دھلے ہوئے ہیں. تاریک جانیں تاریک ہے, روشن دماغ, اور آگے کیا ہے, کم نگاہ ہو, بے یقین و نا امید. اللہ اللہ. چشم شان اندر جہان چھیری نہ دی. کم نگاہ ویژن کوئی نہیں ان کے اندر, بے یقین ہے, اور اس کے بعد نا امید ہے, اور دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی. بالکل, یہ تو جیسے آج کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور آگے کہتے کیا ہے, مکتب از مقصود خیش آگاہ نیست, جی تاب جذب اندرون اشراح نیست. سبحان اللہ. یونیورسٹیز کا مسئلہ ہے, کالجز کا ہے, ان کو اپنے مقصد کا ہی نہیں پتا, اور جذب اندرون جو ہے جذب, واہ واہ, اس کے رستہ ہی کوئی نہیں, ابزارپشن ہی کوئی نہیں. اور نور جان راز سینے پاک شست,
یہ گلے راہ ناز خاک اونا روز. اللہ اکبر. انہوں نے جان کا نور جو ہے وہ خود دھل دیا ہے جسم کے اندر, سینے کے اندر سے, اور ایک بھی گلے راہ نہ ان کے اندر سے اگ نہیں سکا. صرف مادیت کی دوڑ ہے, معنویت, روحانیت, اس طرح کی چیزیں. اب آپ دیکھیں نا کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ. اور پھر کیا کہا ہے کہ مکتب کا مسئلہ یہ ہے کہ اے کہ از مدرسے جوئی جی دانش و ادب و ذوق, اللہ اکبر, کس نہ خرد بادے ہائے ہائے, از کار گہے شیشہ گران. سبحان اللہ. تم شراب خریدنے جا گئے ہو کوئی شیشے بنانے والی کی دکان سے, ہائے ہائے, یہ پیالے ہیں, یہ جام ہے, جام کے اندر جو بادہ ہے وہ تو ہے کوئی نہیں. پھر انہوں نے کہا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو وہ کیا گردوں تھا. اور پھر تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, وہ سارا کہہ کے اینڈ کے اوپر جب لے کے گئے ہیں, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, اور آگے جو تضمین کی ہے غنی روزے سے آہے سبحان اللہ, تماشا کن کہ نور دیداش بینا کن چشم زلیخا را. اب یہ آپ اس کے بعد برین ڈرین جو ہو رہا ہے, برین ڈرین ہم بھی رہے ہیں باہر. میں باہر کا پڑھا ہوا, اگلے دن بھی میں تھا امریکن یونیورسٹیز میں, مجھے بلایا ہوا تھا لیکچرز کے لیے. تو میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ ہماری تباہی اور بربادی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب مغرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ قوت مغرب ناز چنگ و رباب نیز رقص دخترا نے بھی. اور آگے کیا کہا ہے کہ فکر چالا کی اگر داری بس جی تب درہ کی اگر داری بس. اور یہ بھی کہا ہے کہ ان پری شیشہ یہ اسلاف ماس بعض سعید شکن کی ان کاف ماس, کہ یہ جو علم ہے, یہ دانش ہے, یہ مغرب کی میراث نہیں ہے, یہ مشرق سے گیا ہے. ہم نے اسپین میں روشنی پھیلائی ہے, آگے جا کے ان کا دل جو ہے وہ. تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہ اس کو مغرب کی تہذیب آپ کے کام آئے گی, نہ ان کا لباس, نہ ان کا رقص و سرود. یہ جو آج ماڈرن بننے کی کوشش میں ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ڈانس کر لیں, اور کپڑے حکمت از کتو بریدے, حکمت از کتو بریدے جامع نیست, مانے علم و ہنر امامے نیست. کمال ہے. اور نیز اڑیاں ساکو نیز کتے, نہ یہ دیکھیے ننگی پنڈلیوں سے ہے, نہ بال کٹانے سے ہے. اصل بات کیا, تب درہ کی اگر داری بس, فکر چالا کی اگر داری بس. اقبال بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے آنکھیں جو ہیں وہ چراغ کی روشنی میں, ان کے گل میں سرخ نہ ہو جائیں, اس وقت تک آپ کو علم و حکمت کا سراغ نہیں مل سکتا. مطلب محنت, کوشی, ہمت, اور ہر کے اورا قوہ تخلیق نیس, پیش ما جز کافر و زندیق نیس. آج نہ تحقیق رہ گئی ہے, نہ ابزارپشن رہ گئی ہے, نہ مقصدیت رہ گئی. بالکل صحیح فرما. اقبال نے جس مقصدیت کی طرف بات کی, چند الفاظ میں انہوں نے ہماری خامیوں کو اجاگر کیا, ہماری یونیورسٹیوں کے اداروں کے, ہمارے بزرگوں کے, اور اینڈ کے اوپر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس حل کیا. بہت خوب, بہت خوب. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو ہم نے سنی, اور آج ہمارے دن کا آغاز صحیح معنوں میں فکر انگیز اور ذوق خیز گفتگو سے ہوا ہے. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہو گیا ہے. یہ رقت قلب کا وظیفہ ہے, بہت اہم ہے. اقبال کے مناسبت سے بھی اس کی بڑی ریلیونس ہے. جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا رحمانوں یا رحیموں کا ورد کرتا ہے, اس کا دل روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اور اس کو دل میں رقت اور گداز اور جذب پیدا ہو جاتا ہے. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا, اس دور میں اصلاح امت کا کام امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آشنا کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. روزنامہ 92 نیوز میں آج کا مضمون ہے حضرت علامہ اقبال کے بارے میں. بہت مفید اور معلوماتی مضمون ہے, آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. ہمارا پروگرام آپ دیکھ چکے. تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں, فیس بک پیج کو لائک کریں. پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیے. اور اب ہم مل کر, آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے رفقا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم اختتامی نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.